بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنا، محبت رسول مومن و مسلمان ہونے کی علامت اور واضح اور بین دلیل ہے۔ ہمارے ہاں دعوت تو بہت زیادہ کیا جاتا ہے، ہر ایک شخص جو ہے عاشق ہونے کا، محب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن جب ہم کچھ نشانی علامت پوچھتے ہیں تو کوئی ظاہری طور پر علامت اور نشانی نظر نہیں آتی، گویا کہ ہمارے یہ جو دعوے ہیں باطل دعوے ہیں، ان کی کوئی بنیاد نہیں۔ جیسے کوئی شخص یہ کہہ دے کہ فلاں گھر کا میں مالک ہوں، تو اسے کہا جائے گا بھی کاغذات دکھاؤ، فائلیں دکھاؤ، یہ ساری چیزیں دکھاؤ گے تو پتہ چلے گا مالک ہو۔ بس زبان سے کہہ دینے سے جو ہے مالک نہیں بن جاتے۔ تو اسی طرح ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کی کچھ نشانیاں بھی ہیں۔ علماء نے کچھ علامتیں بیان کی ہیں، نشانیاں جو ہیں وہ ذکر کی ہیں۔ اگر وہ نشانیاں پائی گئیں تو پھر اس کا اظہار اور یہ دعویٰ درست ہے کہ ہمارے دلوں میں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہے، ہم آپ سے عشق کرتے ہیں، تو یہ دعویٰ مبنی بر حقیقت بھی ہوگا اور اس کی بنیاد بھی موجود ہوگی۔ تو چند ایک علامتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور اس وجہ سے بھی کہ اگر ہم اس دعوے پر پورے نہیں اترتے، محض دعویٰ ہی ہے، پھر اگر ہم ان کاموں کو اپنا لیں، ان طریقوں کو اپنا لیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ چند ایک اسباب کا تذکرہ ہے، چند ایک وسائل کا تذکرہ ہے، اور چند علامتوں اور نشانیوں کا تذکرہ کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی، جس کا ہم کئی بار تذکرہ کر چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، اتباع کرنا، اطاعت کرنا، آپ کے حکم کو بجا لانا، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے انہیں کرنا، اور جن کاموں سے منع کیا ہے اسے باز رہنا، یہ ہے اتباع، اطاعت اور پیروی۔ تو اگر یہ موجود ہے تو پھر دعویٰ درست ہے محب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ اگر نہیں ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جائیں اور ہم بھی ان افراد میں شامل ہو جائیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، تو پھر یہ اتباع والا طریقہ اپنائیں، باقی سب چھوڑ دیں، اور معاشرے کی طرف نہ دیکھیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اس نے داڑھی رکھ لی ہے، یہ جو ہے یہ کام کرنے لگا ہے، مولوی بن گیا ہے، یا اس طرح کی باتوں کی طرف کوئی توجہ نہیں کرنی۔ یہ دیکھنا ہے کہ میرے اس عمل سے میرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش ہوں گے، اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، اور اس عمل کی جو ہے برکات ملیں گی۔ جب میں متبع رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوں گا تو پھر میں یہ دعویٰ بھی کر سکوں گا کہ میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ تو اتباع رسول کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے، یہ آیت کریمہ کئی بار جو ہے سن چکے ہیں۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے حبیب آپ فرما دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو تم میری اتباع کرو، تم محبوب خدا بن جاؤ گے۔ تو گویا کہ اتباع رسول جو ہے یہ علامت ہے
اس دعوے کی۔ اگر نہیں ہے محبت رسول، اگر آپ چاہتے محبت رسول حاصل ہو تو پھر اتباع رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا، تب جو ہے ہمارے سامنے بنیاد ہوگی اور اصل ہوگی، اور یہ پہلا راستہ ہے۔ دوسرا ہے قرآن سے محبت، تلاوت قرآن سے محبت، قرآن سے محبت ہو یعنی تلاوت قرآن، انسان جو ہے قرآن سے جڑا ہوا ہو، تو کیونکہ قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے، تو جس ہستی سے محبت ہوتی ہے اس کے کلام سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کے کلام سے محبت حقیقت میں اس کی ذات سے محبت کی دلیل اور علامت ہوتی ہے۔ تو آپ قرآن پڑھیں گے، قرآن کے نور سے اپنے سینے کو منور کریں گے، قرآن میں غور و فکر کریں گے، قرآن کو سمجھیں گے، تو اس کے ذریعے سے جو ہے اللہ سے محبت پیدا ہوگی۔ اور پھر قرآن میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں، آپ کے اسوہ حسنہ موجود ہیں، اور اللہ نے بار بار تذکرہ کیا ہے، کہیں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی وہی حدیث جو بیان کر چکے ہیں جب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ جو ہم سب کی ماں ہیں، آپ سے پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، تو کہا کہ تم قرآن نہیں پڑھتے، گویا کہ قرآن کی تلاوت، قرآن کا پڑھنا جو ہے، اس میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا ذکر جو ہے موجود ہے۔ تو قرآن نور ہے، قرآن پڑھیں گے نور ایمان آئے گا، ایمان جتنا پختہ ہوگا اتنی جو ہے اللہ کی محبت پختہ ہوگی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت جو ہے پیدا ہوگی۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ دونوں کی محبت جو ہے وہ ضروری ہے، جیسا کہ یہ حدیث پہلے ہم بیان کر بھی چکے ہیں کہ وہ شخص جو ہے ایمان کی حلاوت کو پا لیتا ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت۔ تو قرآن اللہ کا کلام ہے، جب آپ پڑھیں گے تو گویا کہ اللہ کی محبت پیدا ہوگی، اور یہ قرآن جبرائیل امین کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر جو ہے اترا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت جو ہے پیدا ہوگی۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں یہی بات ذکر کی، فرمایا کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، اور اسی طرح ہم نے جو ہے وحی کی ہے، اتارا ہے آپ کی طرف روح جو ہماری حکم میں سے ہے۔ گویا کہ قرآن جو ہے وہ روح ہے، بلکہ روح کی بھی روح ہے، اصل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اسے نبی قریب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اتارا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ روح جو ہے زندگی کے جسم کے لیے حیات ہوتی ہے، روح موجود ہے تو جسم بھی زندہ ہے، روح ختم ہو گئی ہے تو جسم کا بھی کوئی وجود نہیں ہے۔ تو قرآن کی تلاوت جو ہے گویا کہ انسان کے جو ظاہری جسم ہے، جو اس کا قلب ہے، اس کا ذہن ہے، اس کے باقی اعضاء ہیں، انہیں زندہ رکھنے کے لیے تلاوت قرآن ضروری ہے، کیونکہ تلاوت قرآن سے باقی اعضاء جو ہے پورا جسم جو ہے وہ زندہ رہے گا۔ اور چاہے آپ قرآن خود پڑھیں، اگر پڑھنا نہیں آتا تو سماعت فرمائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ کا تذکرہ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی بات جو ہے ارشاد فرمائی قرآن کے حوالے سے، جیسا کہ یہ بات جو ہے پہلے میں بیان کر چکا ہوں۔ ایک دفعہ بند تو کریں بھی تھوڑا سا، آگے پیچھے ہو گئی یہ بات۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ہمارا باطن پاک ہو جائے، یعنی تصفیہ باطن ہو، تزکیہ باطن ہو، جو قرآن کے ذریعے سے جو ہے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، یعنی گناہ کے برے اثرات جو ہے دل پر پڑتے ہیں، تو جس طرح فرمایا لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس زنگ کو اتارنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ یعنی گناہوں کی جو میل کچیل ہے دل پر، اسے پاک صاف کیا جائے، کیسے کیا جائے؟ تو آپ نے فرمایا تلاوت قرآن سے۔ تو فرمایا کہ اگر ہمارے دل جو ہے وہ پاک ہوں
تو فرمایا پھر اللہ کے کلام سے جو ہے کبھی ہمارا دل جو ہے نہ بھرے، بار بار سنیں، بار بار قرآن پڑھتے جائیں، تو لہٰذا پہلے جو ہے دل کو پاک کرنا ہے۔ تصفیہ باطن کریں گے تو نور قرآن جو ہے سینے پر اترے گا اور ایک لذت چاشنی حاصل ہوگی، بار بار آپ کا دل کرے گا قرآن پڑھتے جائیں، پھر بھی جو ہے اس کی بھوک جو ہے ختم نہیں ہوگی۔ تیسرا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، آپ کے جو اسوہ حسنہ ہے، یعنی آپ کے ارشادات ہے، قولی حدیث ہے، فعلی حدیث ہے یا تقریری حدیث ہے، انہیں پڑھنا، اسے سمجھنا، اسے سیکھنا، یعنی جو کتب حدیث ہیں ان کا مطالعہ کرنا، خود پڑھنا، دوسروں سے سننا، ان سے محبت جو ہے نا، یہ بھی علامت ہے کہ آپ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ یا پھر آپ جب سمجھتے ہیں کہ محبت نہیں ہے تو پھر حدیث رسول سے جڑ جائیں۔ جب آپ سنیں گے قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فعل النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا امر النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو آپ کے دل میں جو ہے محبت رسول پیدا ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ جو محب ہے وہ محبوب کی ادا کو جو ہے اپناتا ہے، ان کی باتیں سننا چاہتا ہے۔ آپ کیا فرماتے تھے، آپ نے کیا فرمایا، آپ کیسے کام کرتے تھے، آپ نے کیسے کام کیا۔ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مقدسہ سے، آپ کے ارشادات سے، آپ کے اسوہ حسنہ سے، آپ کی سیرت طیبہ سے محبت کرنا بھی ضروری ہے۔ اور اس کے خاص کر کے پھر اگر آپ کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر ایسے مجالس کا، ایسے حلقوں کا کی صحبت میں بیٹھیں، ایسی جگہوں پر جائیں جہاں حدیث پڑھائی جا رہی ہے، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہو رہا ہے، آپ کے ارشادات بیان کیے جا رہے ہیں، آپ کے اسوہ حسنہ کو بیان کیا جا رہا ہے، اس سے یہ ہے کہ اس کی برکات آپ کے سینے پر جو ہے وہ اترے گی، محبت رسول پیدا ہوگی، پہلے ہے تو اور محبت رسول بڑھے گی۔ اس کے علاوہ جو ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، آپ کی جو صفات ہیں ان سے محبت کرنا، آپ کی اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا، اس حوالے سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو معمولات ہیں انہیں پڑھنا، اس سے یہ جو ہے محبت رسول پیدا ہوگی اور کمال پیدا ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ہے اور روحانیت جو ہے پاکیزہ بنے گی، کیونکہ روحانیت پاکیزہ ہے تو پھر انسان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ اور علامت بھی ہے کثرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، کیونکہ جو شخص جس کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے تو گویا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ محبت، کثرت ذکر جو ہے یہ محب ہونے کی علامت اور نشانی ہے۔ اور پھر جب ہی ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آؤ تو گردن جو ہے جھک جائے اور پورے تعظیم اور ادب والا پہلو ہو، ایسے گردن جھک جائے اور خشوع والی کیفیت پیدا ہو، ذہن بھی جھکا ہوا، قلب بھی جو ہے جھکا ہوا ہو۔ جیسا کہ علماء نے بیان کیا ہے، المحبت و دوام و ذکر المحبوب ہے، کثرت کے ساتھ محبوب کا ذکر کرنا جو ہے یہ بھی محب ہونے کی علامت ہے، محبت کی علامت ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو شخص کسی سے محبت کرتا ہے اس کا تذکرہ جو ہے بار بار کرتا ہے۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، آپ کی سنت یہ ہے، آپ کا طریقہ یہ ہے، آپ نے یہ حکم فرمایا، یعنی ہر بات پر جو ہے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا جاتا ہے۔ اور پھر کیفیات بھی بنتی ہے، جیسا کہ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو فرمایا کہ میرے جسم پر جو ایک خاص کیفیت طاری ہو گئی، جسم بھی کانپنے لگا اور جو ہے جو کپڑے ہیں ان میں بھی جو ہے حرکت پیدا ہوئی، جب جسم میں حرکت پیدا ہوئی تو اس میں بھی اور خاص ایک خشوع والی کیفیت جو ہے پیدا ہو گئی۔ تو یہ بھی ہے کہ جب ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو جسم میں کیفیات جو ہے پیدا ہو جائیں اور گردن جو ہے جھک جائے، آنکھیں جھک جائیں، عاجزی والی کیفیت پیدا ہو جائے،
تو یہ بھی علامت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کی۔ پھر ایک اور علامت علماء نے یہ ایک طریقہ اور بھی بتایا ہے کہ شوق ہو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کا، یعنی میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے جب ہی پریشان ہوتے تو سیدھا بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر کے جو ہے آپ کا رخ انوار دے کر آپ کی زیارت کر کے لذت حاصل کرتے تھے اور محبت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ یہ بھی علامت تھی کہ آپ سے محبت کرتے ہیں، گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنا، آپ کے ارشادات سننا، آپ کی مجلس کا فیض حاصل کرنا جو ہے صحابہ کرام کی بہت بڑی خواہش ہوا کرتی تھی، یہی زندگی کا مقصد تھا۔ بعد میں آنے والے جیسے ہم جیسے گناہ گار اور خادم لوگ ہیں ان کے لیے ہے کہ حدیث میں بھی آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے جن کی خواہش ہوگی کہ سب کچھ دے دیں رائے خدا میں، ایک بار رسول اللہ علیہ وسلم کی زیارت جو ہے وہ ہو جائے، اور پھر آپ کے روضہ انور کی زیارت کرنا، خواہش ہو کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت کرنی ہے، مدینہ منورہ کی ان مقامات کو دیکھنا ہے جہاں جہاں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم صحابی ہیں، کتنے عظیم صحابی ہیں اس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، اسلام کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں کہ جب آپ کی موت کے وقت قریب آیا تو آثار موت ہوئے تو بیوی جو ہے خوب رونے لگی، جیسا کہ انسانی فطرت ہے، شوہر فوت ہو جائے، بھائی فوت ہو جائے، بیوی فوت ہو جائے تو رونے والی کیفیات ہوتی ہیں، تو فرمانے لگے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ غدن القی احبۃ محمدن و صاحبہ، پریشان ہونے کی ضرورت ہے، کچھ دیر کے بعد جو ہے میں نے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی ہے اور آپ کے اور رفقا ابو بکر عمر عثمان اور دیگر جو صحابہ ہیں ان کی زیارت کرنی ہے۔ تو یہ بھی دیکھیں کتنے عظیم عقیدت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت۔ اس کے علاوہ جو ہے کثرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا، بار بار درود بھیجنا، تو یہ بھی علامت ہے گویا کہ آپ کی تعظیم اور آپ سے محبت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، بے شک اللہ بھی اپنی رحمت خاص نازل فرماتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی بارگاہ خداوندی میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عرفات اور عظمت شان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ایمان والو تم بھی اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول الناس بھی یوم القیامت اکثرہم علیہ صلاۃ، فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب میرے وہ شخص ہوگا جو زیادہ مجھ پر جو ہے درود بھیجتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضرت انس حدیث کی راوی ہے رسول اللہ نے فرمایا من صلی علیہ بالغتنی صلاتہ، جو مجھ پر جو ہے درود بھیجتا ہے اس کا درود جو ہے میری بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے فرشتے ہیں جن کی یہ ڈیوٹی ہے، جو شخص بھی درود بھیجتا ہے زمین کے جس کونے میں بھی وہ درود لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اس کا درود مجھ پر بھیجتا ہے پہنچتا ہے، وہ سلمت علیہ و صلیت علیہ، اور میں بھی اس پر درود بھیجتا ہوں۔ فرمایا وکتب لہ سوا ذلک عشرۃ حسنات، فرمایا اس کے لیے 10 نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود بھیجنا گویا کہ آپ کی بارگاہ میں مناجات اپنا مدعا جو ہے پیش کرنا ہوتا ہے، اور یہ بھی کیا ہے علامت ہے محب ہونے کی، اور یقیناً اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ خوش ہوتی ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں، یہ علامتیں ہیں محب ہونے کی۔ اگر جو ہے چاہتے ہیں کہ محبت رسول پیدا ہو تو پھر ان طریقوں کو اپنائیں گے، یقیناً جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا البلاغ۔